दूरदर्शन ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی ابتدا 15 ستمبر 1959 سے یونیسکو کے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے تحت ہوئی، جس کے تحت یہ معلوم کیا گیا کہ یہاں پسماندہ طبقات کی تعلیمی ترقی میں ٹیلی ویژن کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ دوردرشن بھارت میں ایک خود مختار نشریاتی ادارہ ہے جس کی حمایت مرکزی حکومت کرتی ہے، اور یہ ادارہ پرسار بھارتی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا ٹی وی نشریاتی ادارہ ہے۔ ڈی ڈی ٹی وی نشریات ہی نہیں بلکہ ریڈیو نشریات بھی کرتا ہے۔ حال ہی میں اس نے ڈیجیٹل طرزی نشریات بھی شروع کی ہے۔ دوردرشن کی ابتدا 15 ستمبر 1959 میں ہوئی۔ اس وقت ایک چھوٹا ٹرانسمیٹر اور شفٹ پر کام کرنے والی اسٹوڈیو میں اس کی شروعات ہوئی۔ مسلسل نشریات 1965 سے آل انڈیا ریڈیو کے ماتحت شروع کی گئی تھیں۔ اس سال 5 منٹ کا نیوز بلیٹن بھی شروع کیا گیا تھا۔ پرتیما پوری پہلی نیوز ریڈر تھیں۔ سلما سلطان 1967 میں نیوز ریڈر بنی اور پھر اینکر۔ 1972 میں یہ خدمات ممبئی اور امرتسر تک توسیع کیے گئے۔ 1975 تک بھارت کے 7 شہروں میں یہ خدمات مہیا کروا دی گئی تھیں۔ دوردرشن ہی ایک ایسا ادارہ تھا جو ٹی وی نشریات کو فراہم کرتا تھا۔ 1 اپریل 1976 میں دوردرشن کو ریڈیو خدمات سے الگ کر دیا گیا۔ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے دفاتر الگ الگ کر کے 2 انتظامیہ ڈائریکٹر جنرل کے تحت دہلی میں کھول دیے گئے۔ آخرکار 1982 میں دوردرشن ایک قومی نشریاتی انتظامیہ کے ساتھ وجود میں آیا۔ کرشی درشن نامی پروگرام پہلی بار نشر کیا گیا۔ یہ پروگرام دوردرشن کا ایک طویل اور سب سے لمبا پروگرام ہے۔ قومی سطح پر نشریات 15 اگست 1982 سے شروع کیے گئے۔ اسی سال ملک میں رنگین ٹی وی کا بھی آغاز ہوا تھا۔ اسی سال ہندوستان کی یوم آزادی کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جس میں اندرا گاندھی کے قوم سے خطاب کو نشر کیا گیا تھا، اور اسی سال ایشین گیمز کو بھی نشر کیا گیا تھا۔ آج کل ہندوستان کی 90% عوام دوردرشن دیکھتی ہے۔ ڈی ڈی نیشنل کے نشریات 14 ٹرانسمیٹروں کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ دوردرشن کے 46 اسٹوڈیوز ہیں۔ دوردرشن 21 چینلوں کو آپریٹ کرتا ہے۔ 2 قومی چینل ڈی ڈی نیشنل اور ڈی ڈی نیوز ہیں، 11 علاقائی زبانوں کے چینل، 4 صوبائی نیٹ ورک، ایک بین الاقوامی چینل ڈی ڈی اسپورٹس چینل، اور 2 چینل راجیہ سبھا اور لوک سبھا، جو راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے ہیں۔ ڈی ڈی 1 پر سارے پروگرام وقت کے شیئرنگ کی بنیاد پر چلائے جاتے ہیں۔ ڈی ڈی نیوز چینل 3 نومبر 2003 سے نشر کیا گیا تھا، اور پھر ڈی ڈی 2 تفریحی چینل 24 گھنٹے کی سروسز کے ساتھ شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ علاقائی زبانوں میں پرائم ٹائم اور نان پرائم ٹائم چینلوں کی بھی شروعات کی گئی۔ ڈی ڈی اسپورٹس کو خالص کھیلوں کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ دیہاتی کھیلوں جیسے کھوکھو، کبڈی وغیرہ کو فروغ دینے کے لیے بھی وقت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ان پروگراموں کی وجہ سے معاشی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں، مگر ملک کی ساخت کو برقرار رکھنے کے لیے اور روایتی چیزوں کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے۔ ڈی ڈی انڈیا بین الاقوامی سطح پر سیٹلائٹ کے ذریعے نشریات کرتا ہے۔ یہ دنیا بھر کے 146 ملکوں میں دستیاب ہے۔ 17 نومبر 2014 کو دوردرشن کا دوبارہ اجرا کیا گیا۔ اس نئی رونمائی میں گلابی اور ارغوانی رنگ استعمال کیا گیا، اور ساتھ ساتھ نیا نعرہ دیش کا اپنا چینل کا بھی تعارف کیا گیا۔ اس کی عمل آوری دوردرشن کے ڈائریکٹر جنرل وجے لکشمی چھابڑا نے کی۔ دوردرشن ملک میں قومی یکجہتی کے فروغ کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے دوردرشن ہندوستان میں قومی یکجہتی پر اپنی پروگرام، سیریل، گیت اور فلمیں پیش کرتا ہے۔ جب بھی ہندوستان میں قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا ہے، بڑے بڑے فلمی ستارے، کھلاڑی اور قومی رہنما قومی یکجہتی کا مؤثر پیغام ٹیلی ویژن کے ذریعے دینے آئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر ہندوستان میں ٹیلی ویژن ایک طاقتور ذریعہ ابلاغ ہے۔ اس کا صحیح استعمال ہندوستان کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ان دنوں ٹیلی ویژن کو انٹرنیٹ سے مسابقت کا سامنا ہے، اس کے باوجود یہ عوامی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اسے لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔